الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں خواتین اسلام میں دو چیزوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. ایک ہے احترام انسانیت اور دوسرے عدل. دو چیز بلکہ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہ احترام انسانیت بھی عدل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. انسانیت کا کتنا احترام ہے اسلام میں. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. پہلے حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بجنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا رواه البخاري في كتاب الجنائز. پوری سند کے ساتھ یہ حدیث پڑھ دی گئی ہے. حضرت سہل ابن حنیف ایک صحابی ہیں اور قیس ابن سعد یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایران کا ایک ایریا ہے. جنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد قاعدین بالقادسیہ. قادسیہ کے مقام پر دونوں بیٹھے ہوئے. ادھر سے ایک جنازہ گزرا فمروا علیہما بجنازۃ. ادھر سے ایک جنازہ گزرا فقاما یہ دونوں کھڑے ہو گئے. اب جب یہ دونوں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگوں نے بتایا انہا من اہل الارض یہ تو غیر مسلم ہے, یہ تو مسلمان نہیں ہے, یہ تو یہی کا ہے. انہا من اہل الارض یہ زمین کا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. انہا من اہل الارض اے من اہل الذمہ یہ ادھر کا نہیں ہے, غیر مسلم ہے یہ. اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے اتنے بڑے صحابی. تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی. دیکھو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابی جو بھی عمل کرتا تھا دلیل کی روشنی میں کرتا تھا. اب ایک جنازہ گزرا, اب یہ دونوں کھڑے ہو گئے. کہا گیا کہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے, تو مسلمان نہیں ہے, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟
اب یہ کھڑے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. اللہ، کیا پتا چلا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، ویسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. یا تو کھڑے ہو گئے تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم کھڑے کیوں ہوئے، یہ جانے بغیر کہ یہ مسلم کا جنازہ ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. بلا امتیاز مذہب ہم لوگ کھڑے ہو گئے، ایسا کیوں کیا؟ دلیل دے رہے ہیں. فقالا، دونوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہی جنازۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. فقام، آپ کھڑے ہوئے. تو جیسا آپ نے کیا تھا ویسا تو ہم لوگوں نے کیا ہے. دلیل دیکھو، کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی دلیل دی. یہ جانے بغیر کہ کس کا جنازہ ہے کھڑے ہو گئے. کہا گیا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، آپ کیسے کھڑے ہوئے؟ تو دلیل دے رہے ہو کہ ہم کیوں کھڑے. اللہ، یہ حدیث مسلک اہل حدیث کو بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ آدمی جو بھی قدم رکھے اس کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے. دلیل کوئی کام، کھڑے ہو تو بھی دلیل دے، بیٹھے تب بھی اس کی دلیل پیش کرے. کھڑے ہو گئے تو دلیل دی، کھڑے کیوں ہوئے؟ تقریر ختم ہو گئی. یہ ہے مسلک. اور خاص طور سے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو مسلمان. کہا کہ ہم اس وجہ سے کھڑے ہوئے، قاما، کھڑے ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاما، کھڑے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہی جنازۃ فقام، ایک جنازہ گزرا اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، آپ کھڑے ہو گئے. فقیل لہو، آپ سے کہا گیا انہا جنازۃ یہودی، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی کا جنازہ ہے. نہ جنازۃ یہودی، یہ یہودی کا جنازہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے تو قرآن حکیم میں بتایا گیا سب سے بڑے دشمن کون؟ مسلمانوں کے. اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اس کی بھی دلیل ہم نے دی کہ سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی. اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن تمہارے وہی ہیں. کون؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. مغضوب کو پہلے لایا گیا. اور ابن حبان کی روایت ہے کہ المغضوب علیہم الیہود والضالون النصارى، کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. تو سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا گیا کہ سب سے بڑے بدماش ہیں، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن. اور جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ گزرا تو ہمارا نبی کھڑا ہو گیا. آپ سے کہا گیا ارے اللہ کے رسول، یہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے ایک بات کہی، الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ. اب احترام انسانیت پر کوئی اور دلیل چاہیے؟ کہا الیست نفسا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب کا ہے، بتایا گیا کہ یہ یہودی ہے، تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ سب سے بڑے دشمن کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. کہا گیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ ہے احترام انسان. اور غیر مسلموں کا احترام، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. کل میں نے احترام انسانیت پر غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جو گفتگو کی تھی اس کے اندر یہ حدیث میں نے بیان کی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، جب دیکھا کہ مکہ کی زمین جو دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہو گئی ہے، تو آپ باہر نکل کر کے دیکھتے شاید کچھ لوگ اس دعوت پر لبیک ہیں، تو آپ طائف چلے گئے. اب جب طائف سے واپس لوٹے تو مکہ والوں نے کہا گھسنا نہیں مکہ میں، گردن کاٹ دیں گے، ذرا آنا نہیں مکہ میں. ان کو نبی کو کیا دشمنی ہوتی ہے. اللہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یمین ہے، یہ صادق، اس کے باوجود مکہ میں گھسنا نہیں. ذہنیت دیکھ رہے ہیں آپ. کبھی کبھی فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے زندگی میں
کہ اگر انسان مردوں کو بولتا ہوا دیکھ لے یا آسمان سے فرشتے اترنا دیکھ لے تب بھی آدمی مانے. ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے, ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے. کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ کر کے ان کو اٹھاؤ. چلو چلو تم لوگ یہاں سے. تو اگر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے آدمی یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی حق کو قبول نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ. مردے بولنے لگے, اسی طریقے سے فرشتے اترنے لگے اور آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب بھی حق کو قبول نہیں کرتا. میری سمجھ میں اب تک کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا بولتی ہے کہ اسلام جیسا شاندار مذہب اور امن والا مذہب کہیں نہیں ہے, پھر کیوں قبول نہیں کرتے بھائی؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ اور الٹا ہے کہ بھائی چلو نہیں مانتے, اس کے اوپر طرح طرح کے آروپ, طرح طرح کے الزامات, یہ دہشت گردی ہے, فلاں ہے, فلاں وغیرہ وغیرہ. فساد ذہن کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے. وہ قرآن حکیم نے بتا دیا, اس مرحلے پر آدمی پہنچ جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا, اندھ بھکت ہو جاتا. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ اندھ بھکت ہو جاتا. آنا نہیں مکہ, گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سامنے ہی دیکھنا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس میں لکھا ہے کہ سامنے دیکھیے, سامنے دیکھ رہا ہوں. تو مکہ میں گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک ایسے طاقتور آدمی جس کے بیٹے بہت تھے, 10-12 بیٹے تھے, 10-12 بیٹے تھے, کہا کہ میری مدد کیجیے. دیکھیے میرے خاندان والے مجھے آنے نہیں دے رہے, مکہ والے مجھے مکہ میں گھسنے نہیں دے رہے, آپ میری مدد کیجیے. یہ کون ہے؟ مطعم ابن عدی ہے. مطعم ابن عدی غیر مسلم ہے, کافر ہے. بیٹوں کو بھیجا, تلواریں لے کر کے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لاؤ یہاں. اور کہا کوئی کہ محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو, اس کی آنکھ نکالوں گا. اللہ, کون ہے؟ غیر مسلم ہے, مطعم ابن عدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا احترام کیا. چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان محمد ابن جبیر ابن مطعم, دیکھو پوتا روایت کر رہا ہے. وان اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو بھی اسلام کی توفیق عنایت فرمائی اور پوتے کو بھی. محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ, عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لأطلقتهم له. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. اصل میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں 70 لوگ گرفتار ہو کر کے آئے, 70 لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بولتا, نتن کی جمع نتن, نتنن, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, صفت مشبہ ہے, نتنا نتن کی جمع. ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے بولتے کہ ان کو چھوڑ دو تو لا اطلقتہم لو, میں اس اپنے غیر مسلم بھائی کے ایک زبان پر ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ, ایک بات بول دیتا 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا. اللہ, دیکھو غیر مسلم کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. تو ہمارے ہاں انسانیت کا احترام یہ ہے کہ ہمارا نبی ایک یہودی کے جنازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرا غیر مسلم بھائی جس نے میری مدد کی تھی اگر وہ آج ایک لفظ بولتا ہے ان قیدیوں کے بارے میں تو سب کو چھوڑ دیتا. لا اطلقتہم لہ, اس کے لیے میں چھوڑ دیتا, یہ نہیں لا اطلقتہم لہ, اس کے لیے میں چھوڑ دیتا. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھو. تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو احترام انسانیت بہت ہی اہم ہے, اور دوسرے یہ کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو یہ عدل میں داخل ہو جاتا ہے. عدل تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا دیکھیے. اے ایمان والو, تم لوگ عدل و انصاف کرنے والے بنو, چاہے وہ تمہارے خلاف جاتا ہو, ولو علی انفسکم, تمہارے خاندان کو تو چھوڑو, اگر تمہارے خلاف بھی جاتا ہو تو عدل کرو.
اور ایک قاعدہ یاد رکھو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کی سزا نہ دے، لیکن اس کی ایک سنت ہے، ظالم کو برداشت نہیں کرتا، جی ڈھیل دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ جہاں بھی بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے تو کہیں ظلم کا تذکرہ ضرور ہوگا، یعنی ظالم کو چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں سے نہیں ہے، ظالم کو چھوڑتا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا سیرت امام احمد بن حنبل میں، میرا دل دھڑکنے لگا اور کئی دنوں تک مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یاد آتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا، فلسفیوں نے یہ بحث شروع کی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، ایک بےہودہ بحث۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ قرآن اگر مخلوق ہے تو اس پر دلیل لاؤ۔ اور یہاں دیکھو امام احمد بھی یہ کہہ رہے آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول ابھی، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر قرآن و سنت کی دلیل لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برابر نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جو بھی بات ہو ہر ایک پر ہم دلیل مانگتے رہے ہیں قرآن و سنت۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول ابھی، قرآن و سنت کی دلیل لاؤ۔ اب قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، ظلم پر اتر آئے، بعض کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چنگاڑ پڑتا، معلوم ہے آپ؟ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل کو کیسی سزا دی گئی؟ مامون الرشید اعظم بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے ہماری تاریخ کا، کیسر قسطنطنیہ کو ڈاگ آف روما بولتا تھا، کلب الروم ہے روم کے کتے، سب باجبروت بادشاہ گزرا ہے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی پوری دنیا میں، اب باجبروت بادشاہ گزرا ہے۔ چپ، یہ دھاک تھی اس مامون رشید اعظم، کیسر قسطنطنیہ کو یا کلب الروم ہے روم کے کتے اور ڈاگ آف روما۔ دیکھنا یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ توس میں ہے، توس میں کہا میں اس وقت توس میں ہوں، اب میں بالکل بھی امام احمد بن حنبل کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں، اس کو پابجولا، اس کو گرفتار کر کے ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹتے ہوئے توس تک لاؤ۔ لو امام ہے، کمزور ہے، اور پوری مملکت کے سامنے تنہا کھڑا ہوا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں۔ ہم لوگ تو ان کی خاک پا بھی نہیں، پوری مملکت کے سامنے کھڑا ہوا ہے تنہا ایک امام۔ میں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ تیرے اس موقف کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت کی دلیل لا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اب جب یہ پتا چلا ان کو کہ مجھے توس گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، ہاتھ میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑی ڈال کر رو پڑے، ہاتھ اٹھائے، خاموشی سے سنو تو کچھ سمجھ میں آئے، خاموش رہو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو، رو پڑے، کہا سیدی اے میرے آقا۔ یہ دعا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو صرف ایک ہی چیز اس کے لیے کافی ہے، کیا؟ دعا۔ ارفع یدیک الی السماء ففقع رب، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لے، مسئلہ حل ہو جائے۔ صرف ایک ہی کام ہے بس، اور کچھ ابھی کرنا نہیں، آسمان کی طرف مسئلہ حل کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ابھی دیکھو یہاں میں پیٹا گیا، یہاں جیل میں ہوں، اب یہ توس مجھے بلا رہا ہے، راستے کی تکلیفیں ہیں، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نماز کے لیے تکلیف ہے، چلنے میں تکلیف ہے۔ سیدی اے میرے آقا، غر حلمک هذا الفاجر، لقد تجرأ على اولیاء، اے میرے رب تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس کو جری بنا دیا ہے، اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ایک نکتہ معلوم ہوا کہ آدمی ظلم کیوں کرتا ہے، ایک ظلم کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، دوسرا ظلم کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے اس کے ظلم کو۔ یاد رکھو
یہ اللہ کا علم ہے جو اس کو دلیل دے رہا ہے. علم گردوار ہے وہ. کر لے کیا کرنا ہے تیرے کر لے. یا